واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور وہ دبے کیا جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں ایک چور آتا ہے مرید ہونے کے لیے۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے مرید فرما لیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، سرکار غوث اعظم نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اتنے میں چور نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے کہا کہ مرید ہونے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا اور میں نماز کی پابندی نہیں کر پاتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ دونوں کام شریعت کے خلاف ہے، تمہیں پہلی بات تو چوری چھوڑنی ہوگی، تمہیں دوسری بات نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو پائے گا۔ بڑے پیر نے فرمایا پھر میں تمہیں مرید بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو اپنے دامن میں چھپا لیا ہے، مجھے بھی کہیں نہ کہیں چھپا لو، آپ کو آپ کی امی کا واسطہ ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میں تمہاری کوئی شرط مان تو نہیں رہا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے منظور ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی اذان کا وقت ہوگا تمہیں اذان پڑھنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے مرید فرما لیا، گھر پہ جاتا ہے، تقریباً گھر پہ 4 دنوں تک تھا۔ جب بھی محلے کے مسجد سے اذان کی آواز آتی یہ بھی وضو بنا کے اذان پڑھنے لگتا۔ اس کی بیوی نے ایک دن کہا کہ میاں لے دے کے کیول اذان ہی پہ ٹکے ہوئے ہو، اور اذان دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو مسجد میں چلے جاؤ، اور اذان ہی تک کیوں محدود ہو، نماز کی بھی پابندی کرو۔ اس نے کہا کہ کیول میرا غوث اعظم سے کمپرومائز اذان تک ہوا ہے، اس لیے میں اذان ہی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو تو ٹھیک ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں کہ چوری ووری کب کرنے کے لیے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب لمبا گیپ ملے گا، کیونکہ اذان کا وقت بیچ میں ہو جاتا ہے۔ ایک دن عشاء کی اذان دینے کے بعد وہ چوری کرنے کے لیے نکل گیا۔ شہر میں ایک عالیشان گھر میں داخل ہوتا ہے، سارے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، یہ دھیرے دھیرے زیورات کے کمرے کے قریب جاتا ہے اور زیوروں کو ایک بوری میں اکٹھا کرنے لگتا ہے، اور زیور زیادہ تھا اس وجہ سے اکٹھا کرنے میں اسے وقت ہو گیا۔ جیسے ہی کندھے پہ اس نے بوری کو لادا ہے تب تک اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ میں نے بڑے پیر سے وعدہ کیا ہے، فوراً بوری کو نیچے رکھتا ہے اور اذان پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اذان کی آواز سننے کے بعد گھر کے سارے لوگ باہر نکل جاتے ہیں۔ جب باہر نکلے کیا دیکھتے کہ اذان ہو رہی ہے، سبھی لوگ وضو کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ پریشان ہو جاتا کہ اب کیا ہوگا، چالاکی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا کہ جب سلام پھروں گا تب تک یہ لوگ گھروں میں چلے جائیں گے، میں باہر بھاگ جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی سلام پھرا کیا دیکھتا ہے پیچھے پوری صف لگی ہوئی ہے۔ اب اور زیادہ حیران و پریشان ہوا۔ پیچھے سے ایک بندے نے کہا حضور اگر آپ کہو تو میں پھر تکبیر پڑھوں۔ کہا کہ چپ کرو، میں کوئی حضور نہیں ہوں، مجھے حضرت مت کہو، میں تو چور ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دو تو تکبیر پڑھوں، نماز پڑھائیں۔ تو اس نے کہا کہ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو کہ میں کوئی حضور نہیں ہوں، میں ایک چور ہوں۔ ادھر سرکار غوث اعظم اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے۔ مریدوں نے پوچھا کہ آپ مسکرا رہے کیوں حضور؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ آج وہ پھنس گیا۔ مریدوں نے کہا کہ کون پھنس گیا؟ کہا وہی پھنس گیا جو مجھ سے کمپرومائز کیا تھا، جو مجھ سے معاہدہ کیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کیول میں آپ کی ایک شرط ہے، میں کئی شرطیں مان سکتا ہوں، میرا ایک شرط وہ مان کے پھنس گیا ہے۔ مریدوں نے کہا کہ حضور اسے نکال لو۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ نکلے گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ادھر لوگوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کہو تو تکبیر پڑھیں، سورج نکل جائے گا۔ اس نے جلال میں آ کے کہا کہ ٹھیک ہے تکبیر پڑھو۔ جیسے ہی تکبیر پڑھا اس نے نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا ہے تو لوگ قدم چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پلکوں کو چومنے لگے، کہ کہنے لگے کہ حضور آپ تو حضور ہے، آپ کے پیچھے ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ مجھے حضور مت کہو، میں چور ہوں، آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، تم لوگ کو ٹھوس ثبوت دکھاتا ہوں، یہ دیکھو یہ کیا ہے بوری میں؟ کہا زیورات ہے۔ کہا یہ تمہارے ہی گھر کا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے ولایت پہ پردہ ڈال رہے ہو،
وہ فوراً سرکار غوث اعظم کے کٹھیے کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے کہ غوث اعظم میں آپ کو مان گیا، کیول آج میں نے ایک وقت کی نماز میں نے پڑھی ہے تو لوگ میرے قدم کو چوم رہے ہیں، میرے پلکوں کو چوم رہے ہیں، میرے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، مجھے کن کن القاب سے نواز رہے ہیں۔ کیول ایک وقت کی نماز کا یہ پاور ہے، ایک وقت کے نماز کی یہ طاقت ہے، اگر میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے لگوں گا تو پورا شہر میرے قدموں میں ہو جائے گا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔